السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ذوق دہلوی۔ ان کا ایک شعر ہے، گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ یعنی شاعر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو مختلف قسم کے آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ جانوروں کی قسم ہوں، چرند اور پرند کی قسمیں ہوں، پھول اور بوٹے کی قسمیں ہوں، یہ تمام مختلف انواع و اقسام کی چیزیں دنیا میں خوبصورتی کے لیے آپ کسی چمن اور باغیچے میں چلے جائیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ گلاب کا پھول بھی کھلا ہوا ہے، چنبیلی اور بیلا، کمل اور اسی طرح سے قسم قسم کے پھول اپنے مختلف اور جداگانہ شکل و شباہت کے ساتھ، اپنی خوبصورتی کے ساتھ اور اپنی خوشبو کے ساتھ چمن میں خوبصورتی پیدا کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ چرند اور پرند پر نظر دوڑا لیں، آپ دیکھیں کہ جو پرندے ہیں، مختلف قسم کے رنگ و نسل کے جو پرندے ہیں، ان کی آواز میں بھی آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ اگر کوئل کک کک کی آواز نکالتا ہے تو دوسرے پرندے اپنے میٹھی آواز میں نغمے گنگنا رہے ہیں اور گا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے چمن اور باغیچے کے اندر۔ سیم اسی طرح سے دنیا کے اندر مختلف مذاہب، مختلف اقوام و ملل کے جو لوگ پائے جاتے ہیں اور ان کے جو اپنے اپنے الگ الگ کلچر، اپنی سوچ و فکر اور اپنا آئیڈیالوجی ہے، ان کے ساتھ ہی اس دنیا کی خوبصورتی برقرار رہ سکتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان خوبصورتی کو اس طرح سے مٹانے کی کوشش کرے کہ تمام دنیا کے ہی نہیں بلکہ کسی ملک میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کا ایک قانون ہو اور اسی ایک قانون اور ایک آئیڈیالوجی کے تحت لوگ زندگی گزاریں، تو ایسا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فطرت کو پسند ہی نہیں ہے۔ فطرت کا قانون یہ ہے کہ ہر آدمی، ہر ذات، ہر نسل اور ہر ایک علاقے کے لوگ اپنی الگ کلچر رکھتے ہیں، اپنا الگ آئیڈیالوجی اور اپنی ایک الگ فکر رکھتے ہیں۔ اسی فکر کے ساتھ وہ جی سکتے ہیں اور اسی فکر کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور اسی میں دنیا کی خوبصورتی ہے۔ اگر کوئی شخص یا کوئی ملک ایسا کرتا ہے یا ایسا کرنے کی سوچتا ہے تو گویا کہ وہ فطرت کو چیلنج کر رہا ہے، اور کوئی بھی ملک یا کوئی بھی قوم فطرت سے بغاوت کر کے، فطرت کو چیلنج کر کے کبھی بھی دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکی، بلکہ وہ ختم ہو گئی۔ تو اسی لیے یہ فارمولہ، یکساں سول کوڈ کا فارمولہ، گرچہ ہمارے دستور ہند کے اندر دفعہ 44 کے تحت یہ لکھا ہوا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دستور کے اندر لکھے ہوئے ہر قانون کو مانا جائے اور اس کو ملک کے قانون کا حصہ بنا دیا جائے اور عملی طور پر اس کو نافذ بھی کر دیا جائے، بلکہ
جو دانشور طبقہ ہے، جو عقل و خرد والے لوگ ہیں، وہ ان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ واقعی اگر ملک کے تمام لوگوں کے لیے ایک قانون بنا دیا جائے اور اسی کے مطابق وہ اپنے مذہبی رسومات کو بھی ادا کریں، تو کیا ایسا کرنا ممکن ہے ایسے ملک میں کہ جس ملک میں ہزاروں سال سے ایک دھرم کے لوگ اپنے دھارمک ریتی رواج کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، دوسری دھرم اور دوسرے مذہب کے لوگ اپنے مذہب کے رسم اور اس کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ ایسا ممکن ہے؟ تو ہر انسان جو مثبت فکر رکھنے والا ہوگا، جو منفی فکر سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوگا، تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ کسی بھی ملک کے تمام دھرم کے لوگوں کو، تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک ایسے قانون کے تحت لانا کہ جس کے تحت وہ اپنے تمام طرح کے مذہبی رسومات کو بھی ادا کریں، یہ کبھی بھی پاسیبل نہیں ہے، یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے تمام لوگوں کو اس فکر سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے۔ یعنی اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر جو خوبصورتی پائی جا رہی ہے، جو زیب پایا جا رہا ہے، وہ اختلاف سے ہی پایا جا رہا ہے۔ اختلاف کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف دھرم کے لوگ جو اپنے دھرم کے مطابق جی رہے ہیں، اپنے دھارمک ریتی رواج کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یہ خوبصورتی ہے، ان تمام کو ایک ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔